آج جس سیاست کو ہم لوٹ مار اور جو ہے نا اپنی مفاد پرستی کے لیے مفاد پرستی کا نام دے کر جس کو ہم نے گالی بنا دیا ہے، جس سے ہم نفرت کرتے ہیں، جس کو ہم برا سمجھتے ہیں، اگر یہ سیاست اسلام کے تابع ہو، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے تابع ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سمجھ کر اس کو کیا جائے، تو اس حکمران سے بڑا تو کوئی اللہ رب العالمین کا مقرب ہی نہیں ہے۔ حدیث پاک کے اندر موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان افضل عباد اللہ منزلۃ یوم القیامت امام عادل رفیق۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے افضل ترین مقام اور مرتبے کے اعتبار سے کل قیامت کے دن وہ بادشاہ ہوگا کہ جو عادل بھی ہو اور بڑا رفیق بھی ہو، بڑا نرم دل ہو، لوگوں کے اوپر عدل و انصاف قائم کرنے والا ہو۔ فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے افضل ترین انبیاء کرام کی ہستیوں کے بعد سب سے افضل ترین وہ عادل حکمران ہوگا، یہ حضور کا فرمان ہے۔ اور فرمایا کہ وَإِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِمَامٌ جَائِرٌ خَارِقٌ۔ اور فرمایا کہ کل قیامت کے دن دنیا جہان کے لوگوں میں سے سب سے بدترین جو انسان ہوگا وہ ظالم بادشاہ ہوگا اور سخت بادشاہ ہوگا، جو رعایا پر سختی کرنے والا ہوگا، ان کے اوپر ظالمانہ نظام نافذ کرنے والا ہوگا۔ فرمایا کہ کائنات میں سے سب سے بدترین وہ بادشاہ ہوگا۔ تو یہ حضور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک کے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کو بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان احب الناس الی اللہ یوم القیامت واقربهم منه مجلسا امام عادل۔ فرمایا کہ لوگوں میں سے اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے محبوب ترین کل قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے محبوب ترین قیامت کے دن اور اللہ رب العالمین کے سب سے مقرب ترین وہ بادشاہ ہوگا جو امام عادل، جو عادل بادشاہ ہوگا، جو عدل و انصاف پر فیصلے کرنے والا ہوگا، عدل و انصاف نافذ کرنے والا ہوگا، عدل و انصاف کے مطابق چلنے والا ہوگا۔ فرمایا کہ کل قیامت کے دن انبیاء کے بعد سب سے اللہ کا قرب حاصل کرنے والا وہ بادشاہ ہوگا۔ اور فرمایا کہ وَإِنَّ أَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَشَدَّهُمْ عَذَابًا إِمَامٌ جَائِرٌ۔ اور فرمایا کہ کل قیامت کے دن سب سے رسوا ترین، سب سے بدترین وہ بادشاہ ہوگا اللہ رب العالمین کے ہاں کہ جو ظالم ہو، عدل و انصاف پر مبنی فیصلے کرنے والا نہ ہو، عدل و انصاف کے مطابق چلنے والا نہ ہو۔ فرمایا کہ سب سے بدترین وہ بادشاہ ہوگا۔ آج جب ہم اب یہاں ان احادیث کے اندر حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفیق سے بھی پہلے عدل اور اسلام کو، سیاست کو اسلام کے تابع کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ جو اسلام کے تابع ہوگا، عدل و انصاف پر مبنی فیصلے کرنے والا ہوگا، اللہ رب العالمین کا کل سب سے زیادہ قرب اس بادشاہ کو حاصل ہوگا اور سب سے افضل ترین بھی وہی بادشاہ ہوگا۔ لیکن آج ہم جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں جب الیکشن آتے ہیں تو ان کے ہاں روٹی کپڑا مکان کے علاوہ کوئی منشور نظر نہیں آتا۔ اسلام والا تو منشور نظر ہی نہیں آتا، کسی سیاسی پارٹی کا منشور اسلام نہیں ہوتا کہ میں اسلام کی سربلندی کے لیے کام کروں گا، اور جو اسلام کی کوئی منشور رکھ بھی لے تو ہم ان کو سپورٹ ہی نہیں کرتے اور جو ہے نا